بہت دور گھنے جنگل میں ایک یوسف نامی شخص اپنی بیوی بچی کے ساتھ رہتا تھا۔ یوسف بیچارے کے بہت سالوں سے گھر کے حالات صحیح نہیں چلنے کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے گاؤں کا پہلا شخص تھا جس نے پھولوں کا گلدستہ بنایا تھا اور اس کو بادشاہ سے انعام کے طور پر ایک گھر اور ایک دکان تحفے میں دیا گیا تھا جہاں وہ گلدستے اور پھولوں کا ہار فروخت کرتا تھا۔ پھر ہر سال کی طرح اس سال بھی بادشاہ نے لوگوں کے لیے شاندار میلہ رکھا جس میں شہر کے سارے لوگ کچھ نہ کچھ نایاب چیزیں بناتے اور میلے میں لے آتے۔ بادشاہ کو جس کی نایاب چیز پسند آتی وہ اس کو اچھا انعام سے نواز دیتا۔ یوسف اپنی دکان میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اس کو میلے کی تیاری کے لیے ایک بہت بڑا گلدستہ بنانا چاہیے ہے جو کہ بادشاہ کو پسند آئے اور وہ یوسف کو انعام سے نواز دے جس سے وہ اپنے گھر کے حالات بہتر کر لے۔ کیا ہوا یوسف؟ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ بیگم، میں سوچ رہا ہوں کہ اس سال میلے میں ایک بہت بڑا گلدستہ تیار کر کے میلے میں لے کے جاؤں جو بادشاہ کو بہت پسند آئے، جس کے لیے مجھے کافی زیادہ رقم چاہیے، جس کی پریشانی میں مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے۔ یوسف، آپ پہلے کھانا کھا لیں، اگر اللہ نے چاہا تو رقم کا بندوبست ہو جائے گا۔ یوسف کی بیگم صندوق سے رقم نکالتے ہوئے کہتی ہے، یوسف، میں نے کچھ رقم برے وقت کے لیے جمع کر کے رکھی تھی، یہ دیکھو کہ آپ کو یہ رقم کافی ہوگی بڑا گلدستہ بنانے کے لیے۔ واہ بیگم، یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن یہ ہمارے برے وقتوں کے لیے ہے، میں اس کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ یوسف، ابھی ہمارے حالات کون سے بہتر ہیں، آپ یہ رقم رکھ لیں۔ بیگم، میں اس بات سے بھی پریشان ہوں کہ مجھے گلدستہ بنانے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے گا کیونکہ وہاں وہ ساری شے دستیاب ہیں، تو میری غیر موجودگی میں دکان کا خیال کون رکھے گا کیونکہ اسی سے ہمارے روز کے خرچے نکلتے ہیں۔ پاپا، آپ دکان کی فکر نہیں کریں، آپ کی غیر حاضری میں دکان کو سنبھال لوں گی۔ واقعی میری شہزادی آمنہ، تم دکان سنبھال لو گی؟ جی بابا، میں دکان سنبھال لوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ یوسف، آپ فکر نہیں کریں، میں بھی آمنہ کی مدد کر دیا کروں گی۔ بیگم، میں جا رہا ہوں دوسرے شہر، تم اپنا اور آمنہ کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ امی جان، میں جا رہی ہوں دکان، آپ دوپہر کا کھانا تیار کر کے دکان لے آئیے گا۔ پھر یوسف کی بیگم گھر سے آمنہ کے لیے دوپہر کا کھانا لے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آمنہ کچھ کام کر رہی ہے تو وہ پوچھتی ہے، آمنہ، تم کچھ دنوں سے کوئی چیز بنانے میں لگی ہوئی ہو، تم کیا بنا رہی ہو؟ امی جان، میں ہماری دکان کے لیے کچھ ایسی چیز بنا رہی ہوں جس سے ہماری دکان کو فائدہ ہو۔ میں نے پھولوں، آئل اور دوسری خوشبودار چیزوں کا استعمال کیا ہے، انہیں پانی کے ساتھ ملا کر ایک خوشبو بنا رہی ہوں۔ جب آمنہ نے خوشبو بنا لی ایک دم سے خوشبو کی مہک پوری دکان میں پھیل گئی۔ ارے میری شہزادی، یہ زبردست خوشبو تم نے بنائی ہے۔ جی امی جان، اس کو میں نے ہماری دکان کے لیے بنائی ہے جس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو۔ آمنہ، ایسی نایاب خوشبو نہ کہیں سننے کا اتفاق ہوا ہے، نہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسی خوشبو استعمال کری ہے۔ تمہارے بابا کو بھی یہ خوشبو بہت پسند آئے گی۔ شکریہ امی جان، بابا جانی جب آئیں گے تو میں ان کو تحفے میں یہ خوشبو دوں گی۔ یوسف دوسرے شہر سے ایک بہت بڑا گلدستہ تیار کر کے اپنی دکان پہنچتا ہے اور اس گلدستے کو دکان میں رکھ دیتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے آرام کرنے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں۔ آپ کا سفر کیسا رہا اور گلدستہ نہیں لے کر آئے آپ؟ وہ میں نے دکان پہ رکھ دیا ہے، کل جب ہم صبح میلے کے لیے روانہ ہوں گے تو دکان سے گلدستے کو میلے میں لے جائیں گے۔ اور ایک چیز بتاؤ مجھے، دکان سے بہت نایاب خوشبو آ رہی تھی، وہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ بابا، وہ میں آپ کو صبح بتاؤں گی، اب آپ سو جائیں، آپ بہت تھک گئے ہوں گے سفر کر کے۔ جب اگلے دن صبح یوسف اور آمنہ دکان پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گلدستہ خراب ہو چکا ہے۔ دراصل رات میں چوہا دکان میں گھس جاتا ہے اور گلدستے کو کھانا سمجھ کر کھانے کی کوشش میں گلدستہ خراب کر دیتا ہے، جس سے یوسف دیکھ کر پریشان اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ میلہ شروع ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ اب یوسف میلے میں کیا لے کر جائے گا؟ تبھی آمنہ کہتی ہے،
بابا آپ پریشان مت ہوں، آپ کو کل دکان سے ایک نایاب مہک آ رہی تھی، وہ اصل میں نے آپ کی غیر موجودگی میں ایک خوشبو تیار کی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ شہزادی بیٹی، یہ خوشبو بہت نایاب ہے، پوری دکان اس کی خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ یہ ہم میلے میں لے جاتے ہیں، انشاءاللہ بادشاہ کو یہ خوشبو بہت پسند آئے گی۔ جہاں پناہ میں آپ کی خدمت میں ایک خوشبو لطافہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے۔ واہ، بہت خوب، یہ خوشبو تم نے بنائی ہے؟ نہیں میرے بادشاہ، یہ میری بیٹی آمنہ نے بنائی ہے، جو صرف 12 سال کی ہے۔ آمنہ کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جی جہاں پناہ، یہ میری بیٹی آمنہ ہے۔ آمنہ، یہ خوشبو تم نے بہت اچھی بنائی ہے، اب سے ہمارے لیے تم ایسی ہی خوشبو تیار کیا کرو گی۔ جی بادشاہ سلامت، جو حکم آپ کا۔ بے شک یہ خوشبو انمول ہے، مگر ہم تمہیں انعام کے طور پر پھولوں کا باغیچہ دیتے ہیں، اور یوسف تمہیں 300 سکے دیتے ہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ اب تم دونوں جا سکتے ہو دربار سے۔ یوسف اور آمنہ بادشاہ کے دربار سے نکل جاتے ہیں اور گھر پہنچ کر یوسف اپنی بیگم کو سب کچھ بتاتا ہے تو بیگم بہت خوش ہو جاتی ہے اور آمنہ کو بہت پیار کرتی ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن ان مشکلات سے لڑنا اور اس میں جیت حاصل کرنا ہی زندگی کا نام ہے، اور اپنے ہنر کا صحیح جگہ استعمال کرنا آپ کو آپ کی زندگی میں چلنا سکھاتا ہے۔